انسان ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، انسان ہونے کے باوجود بھی اس کا دل محبت سے خالی ہے، انسان ہونے کے باوجود بھی اس کا دل جذبات سے خالی ہے، انسان ہونے کے باوجود بھی اس کا دل محبت و عقیدت و الفت اور ہنرمندی سے خالی ہے، انسان ہونے کے باوجود سینے میں درد مند دل رکھنے والا وہ دل کسی کے درد کو محسوس کرنے سے خالی ہے۔ انسان کہتے اسے ہیں جو انس رکھے، جو انسیت کی دولت کسی کو دے جس سے اگلا مانوس ہو جائے اور یہ کسی سے مانوس ہو جائے۔ انسان کہتے اسے ہیں کہ جس کے آغوش میں آ کر دوسرے کو سکون مل جائے، دوسرے کو انس مل جائے، دوسرے کو اطمینان مل جائے، خواہ وہ آغوش میں آنے والا انسان ہو یا وہ آنے والا جانور ہو، وہ جب انسان کے آغوش میں آئے گا تو اگر وہ واقعی انسان ہے تو اس کے آغوش میں آ کر اسے انس ملنا چاہیے، اسے پروٹیکشن ملنا چاہیے، اسے حفاظت کا احساس ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمانے میں اونٹ کے مالک نے اونٹ کو جب ستایا ہے تو اونٹ کو معلوم تھا کہ انسانیت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ، انسانیت کا سب سے بڑا مفہوم، انسانیت کی معراج پر سب سے زیادہ معراج پر عروج کرنے والے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کی کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ پر میری حیثیت سے زیادہ، میری طاقت سے زیادہ بوجھ لادتا ہے، میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے اور مجھے کھانا نہیں دیتا، میری بھوک کو مٹاتا نہیں ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا خود کا یہ فرمان ہے کہ میں صرف انسانوں کا رسول نہیں ہوں بلکہ انسانوں، حیوانوں، زمین کے ذرے ذرے کا، بلکہ اللہ جس چیز کا رب ہے میں اس کا رسول ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس اونٹ کو ہمیں تم بیچ دو۔ وہ مالک کہتا ہے یا رسول اللہ، اس غلام کی آپ کے ایک اشارے پر جان قربان ہے، آپ بیچنے کی کیوں بات کہہ رہے ہیں؟ یہ غلام آپ کو تحفے میں نظر کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کو قبول کرتے ہیں اور قبول کرتے ہی کہتے ہیں جاؤ، ہم نے تمہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، جاؤ تمہیں ہم نے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یہ وہ انسان کامل ہے کہ جس کے آغوش میں آ کر جانوروں کو بھی سکون مل رہا ہے۔ یہ وہ انسان کامل ہے کہ جن کے آغوش میں آ کر، جن کے قدموں میں آ کر کسی کو زندگی کی سوغات مل رہی ہے۔ ایک مثال ہو تو آدمی اس کی مثال دے۔ ایک چڑیا کے بچوں کو کسی صحابی کے بچے نے اٹھا لیا اور اپنے گود میں اس کو بٹھا لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استنجا فرما کر واپس آتے ہیں، صحابہ کیا دیکھتے ہیں؟ حضور کے کندھے مبارک پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اور حضور آتے ہی کہتے ہیں اس چڑیا کو اس کی اولاد کا زخم کس نے دیا ہے، اس چڑیا کو اس کی اولاد کا درد کس نے دیا ہے؟ صحابہ حیران نہیں ہوتے، صحابہ پریشان نہیں ہوتے۔ آج کا مسلمان پریشان ہو سکتا ہے، آج کا انسان پریشان ہو سکتا ہے کہ یہ تو غیب کی باتیں ہیں، یہ تو دل کی چھپی باتیں ہیں، انہیں کیسے خبر ہو سکتی ہے، انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ارے یہ تو وہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تجھ پہ آیا نہیں۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور سب جانتے ہیں، صحابہ کا عقیدہ تھا حضور نہ صرف انسانوں کی بولی جانتے ہیں بلکہ جانوروں کی بولی سمجھتے ہیں۔ اور میں تو کہوں جن کے منہ میں زبان ہے حضور ان کی بھی بولی سمجھتے ہیں، اور جنہیں اللہ نے زبان نہیں دی ہے وہ بھی جا کر اپنے درد غم کا علاج کروا کے آ رہے ہیں۔ زمانے کا ذرہ ذرہ آج بھی استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی کی زبان میں چیخ چیخ کر حضور کے مقام کا اعلان کر رہا ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، ان کے قدموں کو جو خاک لگ جائے وہ خاک کھا کے شفا ہو جائے۔ تو ذرا بتائیں جو